مردے زندہ کرنے کا کمال عطا کیا. آپ یہ فرما سکتے ہیں کہ یہ کمالات آپ کے اندر ہیں؟ تو مولا مسکرائے. مولا نے فرمایا کہ حضرت سلیمان پیغمبر کو اللہ نے ہواؤں پر، توجہ میرے ساتھ ہے، ہواؤں پر اور پرندوں پر حکومت عطا کی تھی. اور اتنا باکمال نبی ہونے کے بعد زمین میں کہاں میٹھا پانی ہے اور کہاں کڑوا پانی ہے، ہدہد سے پوچھتے تھے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کہ بتاؤ میٹھا پانی، جہاں وہ ہدہد جا کر بتاتا تھا وہاں پھر چشمہ، وہاں پھر کھدائی کروائی جاتی تھی اور وہاں سے میٹھا پانی نکلتا تھا. حضرت فرمایا تم نے اس اللہ کے عظیم المرتبت پیغمبر کے بارے میں یہ قرآن میں پڑھ لیا کہ ایک دن ہدہد نظر نہیں آ رہا تھا تو فرمانے لگے ما لی لا ارا الہدہد، آج کیا ہو گیا ہے، ہدہد کہاں چلا گیا ہے؟ کانا من الغائبین، وہ میری آنکھوں سے کہاں اوجھل ہو گیا ہے. وہ جو ہدہد سے مدد لیتے تھے اور جانوروں پر اور پرندوں پر حاکم تھے، انہیں علم نہیں ہو رہا تھا کہ ہدہد اس وقت کہاں ہے. میرے مولا علی نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد فرمایا قرآن نے اپنے بارے میں دو مقامات پر تعارف کروایا ہے. قرآن اپنے بارے میں دو جگہوں پر تعارف کروا رہا ہے. ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. زمین میں کوئی غائب شے نہیں ہے، آسمانوں میں کوئی مخفی شے نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں ہے. پہلے تو مولا نے بتایا کہ حضرت سلیمان ہدہد کو ڈھونڈ رہے تھے، ہدہد مل نہیں رہا تھا. فرمایا کہاں چلی گئی یہ ہدہد. پھر حضرت نے یہ آیت تلاوت فرمائی. حضرت نے فرمایا تم نہیں پڑھا قرآن میں اللہ نے اپنے کلام کے لیے کیا کہا ہے کہ زمین اور آسمان میں کوئی غائب شے نہیں ہے مگر وہ کتاب کے اندر لکھی بھی ہے. پھر تم نے مجھ سے کہا کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو قرآن مجید کی ایک اور آیت بھی میں تمہیں سناؤں جو قرآن نے اپنا ہی تعارف کروایا ہے. ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَأَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ. یہ قرآن وہ ہے کہ اگر اس پر کوئی عامل ہو جائے، توجہ چاہوں گا، تو اس قرآن کے ذریعے سے زمین کی مسافتوں کو وہ لمحوں میں طے کر سکتا ہے. اس قرآن پر عامل ہونے کی وجہ سے وہ زمین کی سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اور پہاڑوں کو وہ سیر کروا سکتا ہے، پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اور قطعت بہ الارض اور زمین کی مسافتیں کم ہو جائیں گی. اور پھر فرمایا کہ اس قرآن مجید کے اندر او کلم بہ الموتیٰ، اور وہ مردوں سے باتیں کرے گا. بھائی بات تو جبھی ہوگی نا جب وہ زندہ کر دیا جائے گا. حضرت نے یہ دونوں آیتیں تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ان دونوں آیتوں کو ذہن میں بٹھا کر اب قرآن مجید سورہ فاطر کی اس آیت کو پڑھو. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا عبادنا، ہم نے اس کتاب کی وراثت اپنے نیک اور صالح بندوں کو دے دی ہے. فرماتے ہیں وہ نیک اور صالح بندہ میں علی ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مولا کا علم الاشیاء، توجہ ہے، خفا تو نہیں ہے، تھک تو نہیں ہے. علم الاشیاء، علم ما کان و ما یکون، علم ذات. علم الاشیاء، میرے مولا جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، توجہ ہے. جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے اور ہے بھی پیٹ سے. حضرت بیٹھ چکے تھے کہ ایک شخص نے آواز دے کر کہا یا علی جنگ پڑھنا چاہیے، جنگ آپ کی کامیاب نہیں رہے گی. حضرت نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا آپ کا ستارہ گردش میں ہے. جی کچھ چاہنے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ائمہ کا حساب بھی لگاتے ہیں. جی جو اپنی حدوں کو نہیں پہچانتا نا پھر وہ یہ حرکتیں کرتا ہے. اور شاید میری قوم کے اندر مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ ہر شخص جب تک اپنی حدوں کو نہیں پہچانے گا فساد بند نہیں ہوں گے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہمیں طے کرنا ہوگا، میری بھی کوئی حد ہے، آپ کی بھی کوئی حد ہے، ہم سب کی کوئی نہ کوئی حد ہے نا. کہیں ہماری زندگی میں سرخ بتی ہے یا نہیں، یا دوڑے چلے جائیں، جہاں چاہیں چلے جائیں، جو چاہیں بول دیں، جس کے بارے میں چاہیں رائے دے دیں. کہیں تو خاموش ہونا چاہیے، کہیں تو چپ ہونا چاہیے، کہیں تو اپنے آپ کو پہچان کر بات کرنی چاہیے نا. کہنے لگا آپ کا ستارہ گردش میں. حضرت گھوڑی سے اترا ہے. حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنا میرا کام ہے ستارہ شناسی.
حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ علم الاشیاء ذہن میں رہے. خاموش. حضرت نے فرمایا چل چل وہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے, یہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے کہ فلاں ستارہ جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. اس ستارے کا نام بتا. کچھ نہیں پتا تھا. حضرت اپنی گھوڑی کے قریب گئے, شکم پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ گھوڑی پیٹ سے ہے, بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ خاموش. حضرت فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سک رہا, تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا. پھر حضرت نے فرمایا تھا اچھا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ حضرت کی سواری میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے, اس کا جواب بھی نہیں پتا تھا. حضرت فرمانے لگے تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا, تو زمین کو جانتا نہیں ہے. سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں اس میں میرے 10 نہیں مریں گے, ان کے 10 نہیں بچیں گے. میں نے جنگیں بہت لڑی ہیں مگر اس سے کامیاب جنگ میں نے لڑی نہیں ہے. اور حتیٰ ایک چاہنے والے نے یہ جملہ سن لیا تو حضرت جب آگے بڑھے تو اس نے بڑھ کے پوچھا مولا شہیدوں کے نام بتا دیجئے. تو حضرت نے اپنے لشکر کے شہیدوں کے نام بھی بتا دیے, وہاں بھاگنے والوں کے شجرے بھی بتا دیے. اللہ اکبر. علم فرمایا کہ میرے پاس علم اولین اور آخرین ہے. جی اگر کسی کے حلق سے یہ بات نہیں اتر رہی تو اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, یہ تو نبی کے لعاب کی تاثیر ہے, خون میں کیا اثر ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.